السلام علیکم۔ میرا اگلا ٹاپک کا نام ہے وحی اور نزول وحی۔ وحی کے لغوی معنی ہیں پیغام بھیجنا، اشارہ کرنا، یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں، اور چپکے سے گفتگو کرنا۔ اور دینی اصطلاح میں وحی کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنے فرشتے کے ذریعے نبیوں اور رسولوں کو پیغام اور احکامات پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے لیا، اور جبرائیل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ وہ تمام نبیوں پر وحی لے کر آیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا تھا۔ وحی سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے۔ وہاں پہ آپ ایک عبادت ہی کہہ لو کہ غور و فکر کیا کرتے تھے، کیونکہ خود قرآن پاک نے کئی جگہ انسانوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر غور و فکر کیا کرتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، اور جو بھی ہے وہ بہت طاقتور ہے، اس نے کس طرح بیلنس سے کائنات بنائی ہے۔ یہ آپ کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ غار حرا میں کئی کئی دن تک رہتے تھے، اور وحی سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنا شروع ہو گئے تھے، تقریباً نبی بننے سے 6 مہینے پہلے۔ اور وہ اس طرح کے خواب ہوا کرتے تھے کہ کم و بیش 2 دن بعد، 3 دن بعد، 1 ہفتے بعد سچ ہو جایا کرتے تھے، جنہیں روئے صادقہ کہتے ہیں، اور یہ سچے خواب ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دکھائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ فرشتہ آیا اور فرشتے نے کہا، تعارف کرایا کہ میں جبرائیل امین علیہ السلام ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ اس وقت نبی پاک کی عمر 40 سال تھی۔ تو کہنے لگا پڑھ۔ نبی پاک نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو اس فرشتے نے آپ کو 3 بار سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں پڑھنا نہیں جانتا، میں امی ہوں، نہ لکھنا جانتا ہوں نہ پڑھنا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ علق کی 5 آیات بتائیں اور پڑھائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت کے پیغام ملنے کے بعد تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کون ہے ان کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو بنانے والا ہے، اور جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ پر قرآن پاک کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا ٹاپک آتا ہے ہمارا ہے وحی کا اطلاق۔ اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ وحی اور کن لوگوں پر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر تو وحی کا نزول فرمایا، اس کے علاوہ قرآن پاک نے 2 کا ذکر کیا۔ ایک انسانوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی وحی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بیٹے کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دو، تو آپ نے ایسے ہی کیا۔ اور دوسری جو ہمیں یعنی غیر انسانوں میں شہد کی مکھی پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا کہ شہد بناؤ جو انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جبرائیل اتری۔ جیسے کہ قرآن پاک سے ثبوت ملتا ہے کہ
تمام انبیاء کرام پر یہی فرشتے یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، جن کو روح القدس بھی کہتے ہیں، دو نام ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت قدس، ان کو دو نام دیے ہیں قرآن پاک میں۔ وہی لایا کرتے تھے، اور پھر ساتھ میں یہ فرما دیا کہ جو فرشتے کو نہیں مانتا تو لازم بات ہے کہ وہ نبی کو کہاں مانے گا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ان کا انکار کرے گا وہ اصل میں اللہ کے دین کا انکار کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی تھی۔ کیوں ہوتی تھی؟ جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن میں کہیں کہیں اشارتاً بھی بات ہوئی، اور اس طرح کی کہ جب تک اسے وضاحت کے ساتھ نہ سمجھا جائے انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ سب سے بڑا تو اشارہ نماز کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی 700 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا، لیکن نماز کا طریقہ نہیں بتایا۔ تو یہ وحی یعنی قرآن کے علاوہ بھی وحی کا نبی پاک پر اطلاق ہوتا تھا، اترتی تھی اور وضاحت فرمایا کرتے تھے۔ نماز کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ہی فرمایا کہ اس سے پہلے وضو ہوگی، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، یہ تمام نماز کے دائرے میں آتے ہیں، پھر آپ کی نماز ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی قرآن نے جو بتایا کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ فرض کی گئی، زکوٰۃ کا نصاب جانوروں پر، پیسے پر، مال پر یا اور سونا چاندی، تمام نصاب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا کہ انہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے تفصیل بتائی کہ کس طرح زکوٰۃ کے رکن کو ادا کرنا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے اترنے کے بعد اس کی تفصیل لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ وہ یہ تمام باتیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی پاک کو بتائیں، اور پھر اس طرح ہم تک پہنچی۔ اگلا ٹاپک ہے وحی مطلوع اور غیر مطلوع، یعنی یہ کوشچن آتے ہیں پیپر میں کہ وحی مطلوع کیا ہے، غیر مطلوع کیا ہے۔ وحی مطلوع قرآن پاک، قرآن پاک کی تمام آیات یعنی پورا قرآن پاک وحی مطلوع کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اور غیر مطلوع کیا ہے؟ غیر مطلوع وضاحت بھی ہے قرآن کی، اور اس کے علاوہ جو واقعات پیش آئے پہلے زمانے میں نبی پاک سے پہلے، وہ تمام باتیں وحی غیر مطلوع کے ذریعے نبی پاک کو بتائی گئیں۔ وحی کی مختلف صورتیں اگلا ٹاپک کا نام ہے۔ یہ تقریباً 7 بنتی ہیں جو آپ کے نصاب میں دی گئی ہیں، ویسے تو کافی ہیں لیکن نصاب میں آپ کے 7 ہیں۔ اب اس میں بتایا گیا کہ وحی کن صورتوں میں نازل ہوتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک کے دل پر احکام الہی القاء کر دیتے۔ القاء کیا ہے؟ خیالات، یعنی دل میں خیالات ڈالتے تھے جسے روح پھونک دی جائے، اور اس میں جبرائیل امین علیہ السلام نہ خود ظاہر ہوتے تھے نہ ہی کوئی آواز آتی۔ نمبر 2 ہے کبھی یوں کہ جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہو کر احکام خدا سنا دیتے تھے، جنہیں نبی پاک یاد کر لیتے، اور یہ آسان صورت ہوتی تھی۔ اور یہ زیادہ کر ایک صحابی تھے وحیہ کلبی ان کا نام تھا، ان کی صورت میں بھی آتے تھے، وہ صحابی تھے، اس طرح وہ صورت آسان ہوتی تھی۔ اور کبھی کبھی گھنٹی کی آواز، جس کو عربی میں کہتے ہیں جرس کی آواز آتی تھی، اور اس گھنٹی کی آواز میں قرآن پاک ہوتا تھا۔
اب دیکھیں ایک جس طرح میوزک سا بج رہا ہے، اس میں کوئی بول رہا ہے، اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرا مشکل صورت ہوتی تھی کہ آپ اس گھنٹی کی آواز میں قرآن پاک کو سنتے تھے۔ اب لازم بات اتنی بہت ذمہ داری کا کام تھا کہ جو سنے صحیح سنے، اور پھر جو سن رہے ہیں جن کو بتانا ہے وہ صحیح الفاظ ان تک جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، چکر آنے لگتے تھے، اگر سردی ہوتی تھی تو جسم کانپتا تھا، چہرے پر پسینہ آتا تھا، اور آپ اس قدر سخت سردی میں بھی آپ لگتا تھا جیسے بہت گرمی ہو آپ کے لیے۔ اور اگر کسی جانور پہ سواری پہ بیٹھے ہیں، یعنی اونٹ پہ بیٹھے ہیں، تو اونٹ آپ یہ دیکھیں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ وحی کا نزول فرما دیا کرتے تھے۔ اب آپ سواری پر بھی ہوتے تھے، ایک دم وحی آئی اور آپ کے اس قدر بوجھ پڑتا تھا کہ آپ کے بوجھ سے وہ اونٹ بیٹھنے لگتا تھا۔ یہ سخت صورت ہوتی تھی۔ اور اگر کبھی صحابی کے سہارے بیٹھے ہیں، اس وقت اگر آ گئی ہے وہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بوجھ ڈالتے تھے کہ ساتھ والے کی اگر جیسے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو وہ ان کو بھی بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ یہ سخت ترین صورت ہوتی تھی۔ اور کبھی کبھی اپنی اصل شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے اور پھر نبی پاک کو اللہ کا کلام سناتے تھے، یہ بھی صورت آسان ہوتی تھی۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست فرشتے کے بغیر مگر حجاب سے گفتگو کرتے، یہ ایک دفعہ ہوا، یعنی معراج کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اوپر کا سارا بتایا حال کیا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے گفتگو کی تھی مگر حجاب تھا، پردے میں تھا۔ اور اسی طرح پھر کبھی کبھی بغیر حجاب کی بھی بات کی، یہ بھی شب معراج میں ہوا، کہیں آواز سنائی دی اور کہیں لگا کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا ایک طرح سے جلوہ نہیں دکھایا، بے شک پردہ ہٹا دیا، لیکن کیا ہے کہ پھر بھی پردہ اس طرح پڑا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو نورانی جو وجود ہے وہ دکھائی نہیں دیا۔ اور کبھی کبھی حالت خواب میں بھی نبی پاک کو وحی آیا کرتی تھی، اور اس میں بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آتے تھے اور وہ احکام سنا دیا کرتے تھے، اور وہ بھی صورت ان کے لیے آسان ہوتی تھی۔ نبوت کی ابتدائی 3 سالوں میں فرشتہ اسرافیل علیہ السلام بھی نبی پاک کے پاس آتے تھے مگر وہ قرآن نہیں سناتے تھے۔ تو یہ مختلف صورتیں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی صورتوں میں آتی ہیں کہ وحی کس طرح نازل ہوئی۔ آج کا ٹاپک یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو امن و امان دے، آمین ثم آمین۔